بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات دین اما بعد۔ دوسرا درس حدیث فضائل ایمان کے بیان میں۔ قرب قیامت مسلمانوں کے ایمان کی آزمائش۔ آج ہم جس صورت حال سے دوچار ہو رہے ہیں، اس کی پیشین گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی کہ آخر زمانے میں مسلمانوں کو ایمان پر رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایمان پر باقی رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ بہت سے لوگ صبح کو مسلمان رہیں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے۔ جس طرح لوگ جٹ کے جٹ ایمان میں داخل ہوئے، اسی طرح جٹ کے جٹ ایمان سے نکل بھی جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں مورتی پوجا کرنے لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذیل میں چند حدیثیں ملاحظہ کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر جمے رہنے والا انگارے کو پکڑنے والے کی طرح پریشان ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ فتنوں کی وجہ سے نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مسلمان رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچے گا۔ ایک موقع سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں جٹ کر داخل ہوں گے، لوگ اللہ کے دین میں جٹ کے جٹ داخل ہوں گے، لیکن آگے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جٹ کے جٹ اسلام سے نکل بھی جائیں گے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کا سنگین مسئلہ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ارتداد کے مسئلے کو سنگین مسئلہ سمجھتے تھے اور بار بار اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتے تھے۔ ایک موقع سے انہوں نے ارشاد فرمایا، بر صغیر کے مسلمانوں کا اس وقت میرے نزدیک سب سے اہم ترین مسئلہ، جس کو وہ خود مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کی سنگینی اور ہولناکی کا خود ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ نئی نسل میں بڑھتے فکری ارتداد کا ہے۔ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اگر اس کی نزاکت کا امت کو احساس نہیں ہوا تو یہ تہذیبی و فکری ارتداد امت کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دے گا، اور اس ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کچھ دنوں کے بعد نام کی مسلمان رہ جائے گی، اور غیر شعوری طور پر وہ بتدریج ایمان و توحید کی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ ارتداد کی مختلف صورتیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یا مندر میں جائے، بھجن گائے، پوجا پاٹ کرے، گھنٹی بجائے اور بتوں کو سجدہ کرے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آدمی روز نماز کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے، حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے، جب کہ وہ اللہ کو ایک نہ مان رہا ہو، اللہ کے حکم کو نہ مان رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہو، سنت نبوی کو حقارت سے دیکھ رہا ہو، متواتر احکام کا انکار کر رہا ہو، مثلاً زکوٰۃ کا انکار کرتا ہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آخری نبی نہ مان رہا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انکار کر رہا ہو۔ آج قادیانی اس کی مثال ہے۔ شکیل بن حنیف اور ان کے ماننے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن و سنت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، روزہ بھی، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی وہ اسلام میں داخل نہیں۔ آج کے جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی خوب گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کی گمراہی کو فکری ارتداد کا نام دیا جانا بہتر ہے، جسے مختلف لہجوں میں
کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، جبکہ وہ بڑی ہی تباہی کا سامان ہے۔ مثلاً کوئی عورتوں کو دیے ہوئے اسلامی حقوق کو کم سمجھ رہا ہے، کوئی عورتوں کی حق تلفی تصور کر رہا ہے، کوئی میراث میں بعض صورتوں میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا دینے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو میراث دینے ہی کو غلط تصور کر رہا ہے کہ جب اسلام میں ان کے ذمے خرچے نہیں ہیں تو ان کو میراث کیوں دی جا رہی ہے، کوئی مردوں کو طلاق کا حق دیے جانے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی ازواج مطہرات پر اعتراض کی تائید کر رہا ہے، کوئی صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سمجھ رہا ہے، کوئی مرد کو 4 شادیوں کے حق دینے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی روزے کو بے فائدہ سمجھتا ہے اور کوئی نماز کو بیکار تھکنے سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ سب لوگ گمراہی اور ارتداد کا شکار ہے۔ ہمیں ان سب کے ایمان کی فکر کرنی ہے، ان سب کو خالص اسلام کی طرف بلانا ہے۔ احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی صورت میں مرتد کی مثال حدیث شریف میں آئی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ نماز روزہ کریں گے، حج بھی کریں گے، مگر مرتد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان میں سے 1000 آدمی اور اس سے زیادہ آدمی ہوں گے، مگر ان میں کوئی ایمان والا نہ ہوگا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حج کر رہے ہوں گے، نماز روزہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا۔ غیر مسلم کی خواہش ہے کہ سب غیر مسلم ہو جائیں۔ آج عالمی پیمانے پر غیر مسلمین مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ وہ کیا اسلام قبول کریں گے؟ البتہ وہ اپنے جیسا سارے مسلمانوں کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ برابر اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی صراحت فرما دی ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر برابر ہو جاؤ۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یعنی بہت سے اہل کتاب تو اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا کر لے جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب پر چلنے لگو۔ سارے غیر مسلمین مسلمانوں کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے مذہب کی پیروی کرانا چاہتے ہیں اور دوسرے مشرکین اپنے مذہب کی، تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب مذکورہ بالا آیات کے بعد ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یعنی ان سب سے کہہ دیجئے کہ جو راستہ اللہ دکھائے وہی راستہ صحیح ہے، یعنی سارے مذاہب غلط اور منسوخ ہیں، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود نہیں، صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس لیے اسی کی پیروی کی جا سکے گی اور کسی اور کی پیروی گمراہی ہوگی۔ غیر مسلم کی بات ماننے والا جہنم میں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط اختلاط کی وجہ سے آدمی شرمن حضوری میں سامنے والے کی بات مان لیتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت قرآن نے کر دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مذہب کو مانے گا اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو اس کی خیر نہیں، اس لیے کہ اسلام کی قطعیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑے گا تو آخرت میں اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اے مخاطب،
اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو اللہ سے بچانے والا تیرا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ مددگار۔ مکمل اسلام کی پیروی لازم ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنے کو مسلمان بھی کہیں اور اسلام کے خلاف ہونے والے شبہات کو بھی ٹھنڈے پیٹوں قبول کریں۔ قرآن پاک پر شبہات کو اپنے دلوں میں رکھیں، انبیاء اور صحابہ پر اعتراض کرنے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا ہے کہ یکسو ہو کر اللہ والے ہو جائے، یہی مطلوب ہے اور ایمان کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے وہ لوگو جو اسلام کو مان چکے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کے قدموں پر نہ چلو۔ اسلام سے پھر جانے والا کافر سے بدتر۔ ایک ہے اسلام قبول نہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے کہ کلمے کے بغیر انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا۔ چاہے وہ خیرات میں اپنی پوری دولت دے دے، تب بھی اس کو خیرات میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو ملنا ہے اسی دنیا میں مل جائے گا، آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ کافر محروم ہوتا ہے، مگر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا اس سے زیادہ برا ہے۔ اسلام سے پھر جانا کفر کی قسموں میں سے سب سے بری قسم ہے اور اس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسلام سے پھر جانے والوں کے چہرے قیامت کے دن کالے کلوٹے ہوں گے، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم اسلام کا انکار کرتے تھے۔ مرتد جہنم میں ہوگا۔ اسلام سے پھرنے والا بدبخت ہو جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کیا ہوا، کوئی اچھا عمل اسے کام نہیں آئے گا، نہ تو مرتد ہونے سے پہلے کی نیکی کام آئے گی اور نہ ہی مرتد ہونے کے بعد کی نیکی کام آئے گی، بلکہ وہ دیکھنے میں ہی نیکی ہوگی، حقیقت میں نیکی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نیکی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نیک کہہ دے اور قبول فرما لے۔ مرتد جہنم میں جائے گا، اس کی صراحت بھی آیت کریمہ میں ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر کافر ہی مر جائے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان سے پھرنے والے کی توبہ۔ اگر کوئی مسلمان اپنی کوتاہی اور نادانی سے اسلام سے پھر جائے یا اسلام کے کسی حکم کا انکار کر بیٹھے جس سے ایمان چلا جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر کے اسلام میں دوبارہ آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، وہ توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توبہ قبول کرنا بس اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔